کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروگرام احساس ٹیلی-تھون۔ ناظرین محترم، اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں ملاحظہ کیا جا رہا ہے، تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں احساس ٹیلی-تھون کی محرم الحرام اپیل، اور یہ اپیل ہم اس وقت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اپنے پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص کہ اس وقت لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، غذائی اجناس کی قلت۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جا بجا ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں۔ پاکستان کے مختلف حصوں کی بات کی جائے، دیہی علاقے، اضلاع اور گوٹھوں کی بات کی جائے تو لوگ سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہیں، اور ایسے میں امید کی ایک کرن ہے احساس فاؤنڈیشن۔ ناظرین محترم، احساس فاؤنڈیشن کے جس کا قیام اب سے کم و بیش 15 سال قبل عمل میں آیا، ایک بہت چھوٹا سا پودا کہ جو اب الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے صحیح وہ لوگ کہ جو اپنی اشک شوئی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے آنسو پوچھ دے، چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی فریاد رسی کرے، ان کی مشکل کشی کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو وہ لوگ احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنی ان مشکلات کا حل پاتے ہیں، اور اپنی ان مشکلات کا حل حاصل کرنے کے بعد جو ان کے چہروں پر تبسم آتا ہے، اس کی وجہ بن جاتے ہیں ہمارے وہ قابل قدر ڈونرز حضرات کہ جو پوری دنیا سے ہمارے ساتھ ہمہ وقت اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں اس سے قبل بھی یہ بات گزشتہ پروگرامز میں سرنامہ کلام میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو جب جی چاہے اپنے دسترخوان پر موجود پاتے ہیں اور اس غذا کو تناول کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ جب جو جی چاہتا ہے آپ کھاتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ کے خوش نصیب ترین بندوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ جب جو جی چاہتا ہے آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے، آپ کے اہل و عیال کے لیے وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم
اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرو کہ جو تمہیں انتہائی محبوب ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جو چیز تمہارے پاس ہو. ناظرین محترم، یہ ایثار کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جسے حاصل ہو جائے، جو اسے حاصل کر لیتا ہے، جس کے دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لے، تو یقیناً وہ انسان قابل ستائش ہے، وہ انسان لائق تحسین ہے اور وہ صد تکریم ہے. ناظرین محترم، ہم بحیثیت انسان، کیونکہ ہم سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت مختلف وجوہات کے سبب سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ طبقہ کہ جو متوسط طبقہ کہلاتا تھا، اب وہ بھی لوور کلاس میں شامل ہوتا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے ہاں لوگوں کی انکمز ہیں وہ اس دور میں یوں کہہ لیجئے کہ ناکافی ہوتی جا رہی ہیں. لوگ اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنے میں شدید مشکلات محسوس کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو میں ذاتی طور پر ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ایسے ویل سیٹل نظر آیا کرتے تھے ایک دور میں کہ جو کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، لیکن اب اگر ان کی بھی مدد کی جا رہی ہے تو وہ بھی خاموش ہیں اور مدد تو قبول کر لیتے ہیں. ناظرین محترم، یہ دور مشکلات کا دور ہے، یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ جہاں ہم سب پر آزمائش ہے. یہ وہ دور ہے کہ جہاں جس کیفیت کے حوالے سے ایک شاعر نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے ساحل کو چھوڑ کر، گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. یعنی کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر ہمیں آگے بڑھ کر اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں بھی، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے معاشرے میں بالخصوص ایسا طبقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نواز رکھا ہے اور اتنی مصروفیات بھی زندگی میں دے رکھی ہیں کہ یہ آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تنگی وقت کے سبب. تو ناظرین گرامی قدر، احساس فاؤنڈیشن کا یہ پلیٹ فارم ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہم وہ امداد لیتے ہیں، وہ رقومات لیتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں سے لے کر احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں تک کہ جو مدد اور معاونت کے منتظر ہیں، اس بات کے تمنائی ہیں کہ کوئی ان کی مدد و معاونت کر دے. تو یقین جانیے کہ اگر آپ اس وقت احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ آپ کی جانب سے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اور صدقہ جاریہ کی ایک بہترین میں سمجھتا ہوں کہ کوشش اور سعی، اور احساس فاؤنڈیشن جو کہ خدمات کا سیل رواں ہے، تو اسی سیل رواں میں ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے احساس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کا جو یقیناً لائق ستائش ہے، لائق تحسین ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب، کہ جسے دور جدید کا جدید کنواں بھی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں جگہ جگہ بالخصوص اگر ہم شہروں کی بات نہ کریں، دیہی علاقوں اور اضلاع اور گوٹھوں کی بات کریں، تو وہاں پر ہمیں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو، اور لوگ بہت اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں. خواتین گھروں سے برتن لے کر نکلتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ اگر آپ اس بات کو قبول فرمائیں کہ ہمارے ہاں دیہی علاقوں اور گوٹھوں میں حال یہ ہے کہ خواتین جب گھروں سے اپنے برتن پانی بھرنے کے لیے لے کر نکلتی ہیں تو انہیں کسی پراپر نلکے سے پانی نہیں ملتا ہے، بلکہ پانی وہ کسی جوہر سے، کسی گھڈے سے بھرتی ہیں جہاں پر بارش کا یا کوئی آلودہ پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ اس پانی کو بھرنے پر مجبور ہیں. آپ کا لگایا ہوا وہ پانی کا ہینڈ پمپ اگر آپ اس کی تنصیب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے انعام و اکرامات سے نوازے گا، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم دعا گو رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہیں، $185 میں آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کا یہ کار خیر سر انجام دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک اسمال ماسک یعنی کہ ایک چھوٹی مسجد کا قیام عمل میں لانا چاہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو $9,500 میں
آپ ایک ایسی مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں کہ جس میں وہاں کے جو ایسے علاقے ہیں ہمارے ہاں اندرون سندھ میں لے لیجئے، اندرون پنجاب میں لے لیجئے، دیہی علاقوں کی بات بالخصوص کی جا رہی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جہاں لوگوں کے پاس ڈھنگ کے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، جہاں لوگوں کے پاس زندگی کی بہت سی ضروریات اویلیبل نہیں ہیں، تو وہاں مسجد کا قیام ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم، ہمارے ٹیکنیشنز، ہمارے پروفیشنل اسٹاف وہاں جاتے ہیں، ایسے مقامات کا دورہ کرتے ہیں کہ جہاں پر مساجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے، جہاں پر دور دور تک مسجد نہیں ہے اور لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی خواہش بھی ہے اور ان کے پاس ایسی کوئی جگہ دستیاب نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک ایسی شاندار اور ایک ایسی ایوریج جگہ لی جاتی ہے کہ جہاں پر ایک نارمل پیمائش کی مسجد کا قیام عمل میں لایا جا سکے، کہ جس کا اماؤنٹ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، $9,500 کہ جو ایک بہت ہی لیسٹ رینج ہے، ایک بہت ہی چھوٹا اماؤنٹ ہے۔ اس اماؤنٹ میں رہتے ہوئے آپ اللہ کا گھر تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی مرحوم، ہمارا کوئی ایسا عزیز، کوئی چاہنے والا جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے دل میں یہ خواہتی ہے کہ ہم اپنے اس مرحوم کے لیے کوئی ایسا کار خیر سر انجام دیں کہ جو اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ کے گھر کا قیام عمل میں لانا یہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا آپ کی جانب سے، اور یقیناً اس کا جو ثواب آپ کو بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ احساس فاؤنڈیشن کا ایک اور سیکشن ہے، ایک اور ہمارا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ڈپارٹ ہے کہ جو غذائی اجناس کے حوالے سے اپنا بہت فعال کردار ادا کر رہا ہے، جہاں پر منتھلی راشن پیکیجز تیار کیے جاتے ہیں اور منتھلی بیسس پر ضرورت مند خاندانوں میں اس خوراک کو، اس راشن پیکج کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ $65 میں آپ ایک راشن پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں کہ جس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، پتی ہے، چنے ہیں، دیگر جتنی غذائی اجناس کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس راشن پیکج میں تیار کی جاتی ہے۔ اوزان کا خیال اور پھر اس کے معیار کی جانچ پڑتال، یہ سب ہمارا ڈپارٹمنٹ جو کہ غذائی اجناس کے حوالے سے ہے، وہ ان تمام حوالوں سے اس کار خیر کو سر انجام دینے میں اپنا ہر اعتبار سے تعاون کو پیش کرتا ہے، اپنی کوششوں کو پیش کرتا ہے، اپنی پروفیشنل اسکلز کو وہاں پر یوز کرتا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، اور بہت سے گوشے ہیں احساس کی خدمات کے، اور الحمدللہ 15 سال ہو چکے ہیں، اور میں یہاں پر اگر مزید اس حوالے سے ڈسکشن کروں گا تو یقیناً بات کچھ زیادہ طویل محسوس ہونے لگے گی، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک خانہ جنگی کا شکار رہے پچھلے کچھ عرصے میں، سیریا ہو اور اس کے علاوہ عراق ہو، مختلف ممالک میں، الحمدللہ فلسطین کی بات کی جائے، جہاں جہاں جو ممالک خانہ جنگی کا شکار رہے، وہاں احساس فاؤنڈیشن نے جا کر وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ نہ صرف خدمات کو پیش کیا بلکہ ان کی بے شمار دعائیں لیں، اور وہ دعائیں در حقیقت آپ کے حق میں اللہ رب العالمین نے، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں قبول و مقبول فرمائی، کہ یقیناً اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورت کے وقت پر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنا، احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہی صحیح، یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرمانے پر آپ کو قادر ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بہن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے کاموں کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے کاموں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور حصول برکت کے لیے حضور کی حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے، الخلق وعیال اللہ، کہ حضور نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو شخص اللہ کے کنبے کا خیال رکھے، اللہ کے کنبے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے، ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کے ضرورت مند طبقات ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، وہ لوگ کہ جو کم آمدنی والے ہیں، ایسا طبقہ معاشرے کا کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے، اس طبقے کی مدد کون کرے گا؟ ناظرین محترم، یہ دور مشکلات، یہ ایک ایسا دور
کہ جہاں لوگ اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہے، اپنی اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، ہمیں ایسے بے شمار اپنی سراؤنڈنگز میں ہی بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنے ہی دوستوں سے، اپنے ہی اقربا سے اس بات کے تمنائی ہوتے ہیں کہ کچھ مدد کر دی جائے، جب مہینہ پورا ہوگا تو آپ کو سیلری سے لوٹا دیا جائے گا۔ ہمارے اطراف میں ایسے لوگ ہیں نا، تو ہمیں اس بات پر خود توجہ کرنی ہے۔ ہمیں کوئی کہے گا، ہمیں کیوں کوئی کہے، ہمیں خود اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر آپ خود نہیں چاہتے تو آپ احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے، اس پلیٹ فارم کا ساتھ دیجئے اور اس عظیم کار خیر میں احساس کے دست و بازو بن جائیے۔ ناظرین گرامی قدر، میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے سینئر صحافی، ممتاز براڈ کاسٹر اور سماجی رہنما جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بہت تشریف شکریہ، لانے پر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا اطہر میاں قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کا شکر۔ اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب آخری نشست پر تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان رسول، اور ARYQ TV کی اسکرین پر آپ انہیں ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، اور حال ہی میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اپنے انداز ثنا خوانی سے پوری دنیا میں دیکھنے والوں کے دل کو موہ لیا، بہت خوبصورت انداز سے اپنے انداز ثنا خوانی کو پیش فرمایا۔ جناب محمد ابصار رحیم صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ابصار بھائی۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں نشست کا۔ تیری جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، تیری شان امان والہو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ۔ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ
جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، عشق جو تو نے اویس قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویس قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم ان ساعتوں میں کہ جہاں ہم احساس ٹیلی تھون محرم الحرام اپیل لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، آج ہم بالخصوص بات کر رہے ہیں 61 ہجری میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ کہ جسے تاریخ انسانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے تاریخ انسانی رنجور اور مغموم ہو گئی ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی، ایک ایسی شہادت کہ جو لازوال شہادت ہے، ایک ایسی شہادت کہ جس شہادت کی نظیر نہیں ملتی، وہ امام علی مقام، وہ امام حسین کہ جن کے نانا امام مرسلاں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نانا ہیں، جن کے بابا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کے بچپن میں ان کی فضیلت کو اصحاب اکرام کے درمیان یوں بیان فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے ایام نوعمری میں حضور کی پشت انور پر سوار تھے، حضور کی پشت انور پر موجود تھے، تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ سوار بھی کتنا خوبصورت ہے، سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم واقعہ کربلا کے بنیادی پس منظر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا اطہر میاں قادری صاحب،
علامہ صاحب، واقعہ کربلا، اس کے بنیادی محرکات، اس کا بنیادی پس منظر اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر کرنا اور کربلا کی جانب جانا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ہمیں کوئی جنگی منظرنامہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی ایسے سفر پر جائے کہ جہاں اس کا ارادہ جنگ ہو. کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر بسم مارکے اللہ کو؟ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. عدنان بھائی، یقیناً جس موضوع کو آپ ابھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک اہم بات، واقعہ کربلا تو 61 ہجری میں ہوا. اس سے پہلے کا سلسلہ کیا ہے کہ جنگ بدر کے بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے جی. اور آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور سلسلہ یہ ہے کہ یہاں خوشخبری بھی مل رہی ہے اور یہاں شہادت کی خبر بھی مل رہی ہے. اور یہ شہادت کی خبر اس وقت سے مشہور ہے کہ جس وقت امام حسین اس دنیا میں آئے. صحیح. بچپن سے صحابہ جانتے تھے، اہل بیت اطہار جانتی تھے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھی، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی جانتے تھے، اور خود رسول اللہ بھی جانتے تھے. جی. لیکن کبھی بھی کوئی روایت ایسی نہ ملی کہ جس میں اللہ کے رسول نے دعا کی ہو کہ میدان کربلا میں امام حسین شہید نہ ہو. خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جب آپ عبادت میں مشغول ہو جاتی تو اس قدر عبادت کرتی کہ آپ کا جب سجدہ ایک مکمل ہوتا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا. اللہ. اور امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد اگر کوئی دعا مانگتی تو وہ یہ دعا مانگتی، مولا میری بابا کی امت کو بخش دے. لیکن کبھی یہ دعا نہ مانگی کہ میدان کربلا میں امام حسین شہید نہ ہو. حضرت علی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ ایک مقام سے گزرے تو آپ نے اس مقام کی مٹی کو اٹھایا اور رونا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کیا یہ کرب و بلا کا مقام ہے اور یہاں میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا؟ اللہ. لیکن مولا علی نے کبھی دعا نہ کی کہ میدان کربلا میں امام حسین شہید نہ ہو. کیا کہنا. نانا جان خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائیں گے، اور آپ کی دعا کا اثر احادیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، کھیت ویران ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں. اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا. 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی مسلسل. صحابہ پھر دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پانی کی اب اتنی روانگی ہو گئی ہے کہ ہمارے کھیت بھیجائیں گے، جانور بھیجائیں گے، آپ دعا فرمائیں کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو، مدینے میں نہ ہو. اللہ کے رسول نے پھر دعا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اور میدان کربلا میں امام حسین، روایت موجود ہے، تاریخ گواہ ہے، جی. امام حسین کو لوگوں نے تانے دیے کہ یہ دریائے فرات ہے، اس کا پانی آپ کو پینے نہیں دیں گے، آپ کہتے ہو جہنم کی آگ سے ہمیں ڈراتے ہو، دنیا کے اندر آپ کے خیموں میں آگ لگ گئی ہے. کیونکہ امام حسین نے خیموں کے 3 گرد آگ لگائی اور ایک راستہ آنے جانے کا رکھا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے. تو یہاں امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرا دل دکھا رہا ہے. اور اسی وقت ایک شخص آگ میں جل کر مرا اور دوسرا پانی پانی پکارتا رہا،
لیکن پانی جب اس کے منہ میں ڈالا جاتا تو حلق سے باہر آ جاتا اور اسی کیفیت میں وہ مر جاتا ہے، جہنم واصل ہو جاتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب دعا کر سکتے تھے کہ میدان کربلا میں یہ واقعہ نہ ہو، لیکن سب جانتے تھے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ کیا کہنا؟ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، ان قریب تمہیں امتحان میں ڈال دیا جائے گا۔ اور امتحان کیسا ہوگا؟ مال کا امتحان، جان کا امتحان، اولاد کا امتحان اور ثمر کا امتحان، اور پھر لیا گیا۔ اور میدان کربلا میں یہ سارے امتحان امام حسین نے مکمل کر کے بتا دیے کہ جنہوں نے میری تربیت کی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ صبر کیا ہوتا ہے، ایثار کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتا دیا رب کی بارگاہ میں قربانی کیا کہا جاتا ہے، بتا دیا کہ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے سب رشتہ داروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے بتا دیا کہ اصل دین کی بقا کے لیے اور دین کی آبیاری کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دین کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ واہ واہ، کردار کی اہمیت ہے۔ تو یہی بات امام حسین نے بیان فرما دی۔ پھر بات جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر نظریات کی جنگ ہوئی، جنگ نظریات پہ ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، نظریہ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں نظریہ کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے، لوگ تو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں، کوئی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، تو وہ بھی تو ایک نظریہ ہوتا ہے کہ میں اس ملک پر قبضہ کر لوں اور اس ملک کو میں حاصل کر لوں۔ صحیح۔ نظریے دو ہی ہیں، دنیا آج تک اور قیامت تک دو ہی نظریے ہوں گے، اور ایک نظریہ حق اور کا ہوگا اور ایک نظریہ باطن کا ہوگا۔ اس کے علاوہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں میں حق کو بھی قبول کر لوں، آدھا حق لے لوں، آدھا باطل کو لے لوں اور بیچ کی راہ نکال دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو تو مصطفیٰ کریم کی غلامی کو اختیار کر لو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی آپ اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزاریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آگ مقبول ہو جائیں گے۔ حضرت بنیادی طور پر یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ محرکات کیا تھے کہ جس کے سبب امام علی مقام امام حسین نے جی اسی طرف ہی آ رہا تھا، نظریے کی طرف فیصلہ کیا۔ جی تو اب نظریہ یہ تھا کہ ایک نظریہ یہ تھا کہ فاسق اور فاجر امام بن جائے، وہ حاکم بن جائے، اور ایک نظریہ یہ تھا کہ فاسق اور فاجر کو امام نہیں بننا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کیونکہ انہیں مجبور کیا گیا، خطوط بھیجے گئے، کوفے سے بلایا گیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے، جی ہاں، وہ تو صرف اور صرف کوفے والوں کی دعوت پر گئے تھے۔ جی ہاں، ایسے کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ دیکھیں یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں دین کے تحفظ کی بات کی، اور دین کو آبیاری کے لیے آپ نے بھی خون بہایا۔ آپ چلے جائیں پڑھیں، تاریخ گواہ ہے کہ طائف کے لوگوں نے کیا رسول اللہ کے ساتھ کیا۔ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جتنا ظلم اور ستم ڈھایا گیا اتنا کسی اور نبی پر نہیں ہوا، اور بھی اسی طرح جتنا ظلم اور ستم نواس رسول پر ڈالا گیا اتنا ظلم اور ستم قیامت میں تک کسی پر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محرکات یہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یزید یہ سمجھا کہ تخت و تاج میرا ہے، اور اسی تخت و تاج پر ہی میں نے بیٹھنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے پوری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ فاسق اور فاجر، میں نے دو لفظ کہا ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں
کیونکہ فاسق اور فاجر کو امام بنانا جائز نہیں۔ میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، بار بار آپ کی مسجد کا امام باہر بیٹھ کر شراب پی رہا ہوں، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیوں پڑھیں گے؟ آپ کی مسجد کا امام باہر بیٹھ کر گالیاں بک رہا ہوں، آپ بولیں گے کیسا امام ہے کہ گالیاں بک رہا ہے؟ آپ کے مسجد کا امام باہر بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہا ہو جس سے سننے کے بعد آپ کہیں کہ یہ امام ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی امامت ہے جو کہ مسجد کی امامت ہے، اور وہ امامت وہ امیر ہونا جو کہ سارے مسلمانوں کا امیر ہونا ہے، اور پھر اس کے کردار کا عالم یہ ہو کہ وہ فاسق ہو، فاجر ہو، اعلانیہ گناہ کرتا ہو، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں منصب کے قابل ہوں، تو پھر جب یہ بات آ جاتی ہے تو اس بات کا جواب یہی ہے کہ اس منصب سے اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ اس شخص کو لایا جائے کہ جو اس منصب کا اہل ہے، اور اس وقت اس دور کے اندر اگر کوئی اہل تھا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے عنہ، شک بے شک۔ کیونکہ آپ کا کردار، امام حسین نے 50 حج پیدل کیے، 50 حج۔ آج ہم تو حج کی بہت ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن 50 حج آپ نے پیدل فرمائے۔ عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے کہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور رات جو 10 محرم کی رات ہے اس رات میں بھی آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، تو عالم تو یہ ہے۔ تو متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ امام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نظریہ یہی ہے کہ باطل کو ختم کیا جائے گا، حق کو بلند کیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان اس بات کو عیاں کر دیا جائے کہ حق کچھ اور ہے اور باطل کچھ اور چیز۔ بے شک بے شک، اور یقیناً حق اور باطل کا فرق کرنا ہی یقیناً ہر انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور امام علی مقام امام حسین نے حق اور باطل میں جو فرق پیش کر دیا کہ جس کے بعد آپ کی قربانی تا قیامت لازوال قربانی کہلائی۔ یزید بظاہر اس وقت تخت پر سوار ہو گیا، لیکن آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یزید کے یوں کہہ لیجئے کہ اس کے کھاتے میں کیا رہ گیا سوائے لعن و طعن کے، لیکن آج امام علی مقام کا اسم گرامی زندہ ہے، آپ کی ذات زندہ ہے۔ آج امام علی مقام سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، اور یہ محبت کرنے والے تا قیامت زندہ رہیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کے کمالات، اور آپ کا واقعہ کربلا میں جو ایک لازوال کردار ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اس وقت احساس فاؤنڈیشن کے عملی کردار کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں، آپ سب سے ہم مؤدبانہ طور پر ملتجی ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دست مدد کو بڑھائیے، اور ان لوگوں کی مدد کیجیے کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، مسکین و نادار ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں، اس مشکل دور میں اس بات کے تمنائی ہیں کہ کوئی انہیں راشن پیکج فراہم کر دے، کوئی انہیں صاف پانی کی ایسی ترسیل کا سبب بن جائے کوئی ان کے لیے کہ جو ان کے لیے کارآمد ثابت ہو، یا ان کے لیے اگر وہ کسی ایسے مقام پر رہتے ہیں کہ جہاں پر انہیں آسانی سے مساجد دستیاب نہیں ہیں کہ جہاں جا کر وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کر سکیں، تو ان کے لیے مساجد کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب، سینئر براڈ کاسٹر، ممتاز سماجی رہنما ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ احساس فاؤنڈیشن کے اس کردار کو، کیونکہ آپ خود آن دا گراؤنڈ جا کر سماجی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اس دور میں بالخصوص سوشل ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لینے کی، لوگوں کو کہ جو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی فلاحی ادارے کا ہمیں دسترخوان نظر آتا ہے تو سینکڑوں لوگ آپ کو وہاں پر ایسے لوگ غربا، ایسے وہ احباب کے جو ضرورت مند طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی بیسک سیلریز بہت کم ہیں، جو ایک وقت تک کھانا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آن ڈیوٹی ہیں تو جا کر کسی فلاحی دسترخوان پر بیٹھ کر وہ کھا رہے ہیں،
تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ خدمات جو کی جا رہی ہیں مختلف تنظیمات کی جانب سے اور احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے، یہ کس قدر لائق تحسین ہے؟ اور پھر ساتھ ہی ایک بہت اہم بات کہ جو پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہے، کہ جو امام علی مقام امام حسین کی نسبت سے ہی کہیے کہ ہم محرم الحرام میں یہ اپیل لوگوں سے کر رہے ہیں کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور سبیل امام حسین کا اہتمام کریں، اور کہ لوگ جس سے ہمہ وقت فیضیاب ہو سکیں. کیا کہیں گے آپ، کیسے دیکھتے ہیں ایسے ویلفیئرس کے کاموں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عدنان بھائی، آپ نے کئی سوالات کو یکجا کر کے ایک پیکج فراہم کیا ہے مجھے گفتگو کا، اور حضرت علامہ کی موجودگی میں تو مجھ جیسا طفل مکتب کچھ بولنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے زندگی کا ہونا اور زندگی کے ساتھ احساس کا بھی ہونا، یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے. مطلب دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو احساس سے آ رہی ہیں، سانس تو لے رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن احساس سے آ رہی ہیں. تو ان میں اور پھر جانوروں کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں، بالکل. تو شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں، اور یہ ہم ہی نہیں کرتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ دین کے احکامات میں سے ہے. اور کل بروز قیامت ہم سے اس بات کا سوال ہوگا. دیکھیں بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر لیں گے تو یہ ان کے لیے کافی ہے. یہ ان کا خواب و خیال ہے. پڑوسی بھوکا رہا، معاشرے کے اندر غربت پھیلی ہوئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو مرغن غذائیں کھلائیں اور کھلانے کے بعد یہ گمان کریں کہ بھائی ہم نے اپنے بیوی بچوں کا تو خیال کر لیا، جو مر رہا ہے مرتا رہے ہماری بلا سے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کل بروز قیامت اس کا سخت ترین حساب ہوگا. اور جیسے کہ سیدنا امام علی مقام کے حوالے سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک نظریہ تھا نا، ایک مقصد تھا. کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، کہ آپ نے اس کو عملی طور پر کر کے بتایا کہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کی سربلندی کس قدر ضروری ہے. اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے خاندان کے ہمراہ پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑی. اور اسی طریقے سے جو پیغام وہ لے کے چلے تھے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اسی پیغام کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے. ہمیں صرف فقط اللہ رب العالمین کے آگے سجدے کر لینے سے ہماری نجات نہیں ہوگی. اگر ہم حقوق العباد کو فراموش کریں گے تو ہمیں جہاں حقوق اللہ ادا کرنے ہیں وہاں ہمیں حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے، اور اس کی بڑی سختی سے اس کی بازپرس ہوگی. اب دیکھیں فی زمانہ جو صورتحال ہے وہ تو پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے. ہر جگہ غربت اور افلاس اس ٹائپ کے معاملات ہیں. لیکن ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، یہاں ہم موجود ہیں. تو پاکستان کے اندر اس وقت آپ نے دیکھا کہ خودکشیوں کی شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. بے روزگاری کے سبب لوگ پریشان ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کا تدارک کرنا مسلم حکمرانوں کی اور حاکموں کی ذمہ داری ہے، نمبر ایک. اور اس کے بعد ان طبقے کی ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اسباب فراہم کیا ہے. تو اگر وہ بھی نظریں پھیر لیں گے اور حکمران بھی پھیر لیں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں تو معاشرہ تو پھر نیچے کی طرف ہی جانا ہے. تو جب جو شرح اموات بڑھ رہی ہے اس میں غربت ہے، آپ نے دیکھا کہ جرائم کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور خودکشی کوئی آسان عمل نہیں ہے. اپنی جان کا دینا سب سے دیکھیں مشکل کام ہے، حرام ہے. اگرچہ خودکشی حرام ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس عمل کو بھی کر گزرنا، آپ سوچیے کہ ان کے دل کے اندر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کتنے کرب اور تکلیف کے اندر ہوں گے کہ وہ اس حرام کام کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں. تو اندر سے کیا کیفیت سوچیں گے وہ چل رہی ہوگی. تو اس وقت لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، اور کسی کو بھی روزگار اگر میسر ہے تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بل دیکھ لیں، باقی ضروریات بڑھتے دیکھیں، مہنگائی،
ہاں ہو گئی ہے۔ وہ اس سے پوری ہو گئی ہے۔ تو جو مطلب ایسا متوسط طبقے کا آدمی ہے جو تصور نہیں کر سکتا کسی کے سامنے عدنان بھائی ہاتھ پھیلانے کا، ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو مساجد کے باہر اور ایسے مقام پہ دیکھا ہے کہ یقین کریں کہ شرم ہمارے سر جو ہے ہمارے سر شرم سے نیچے جھک جاتے ہیں۔ ان کا چہرہ مورا بتا دیتا ہے کہ یہ مانگنے والے نہیں، چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اتنی زیادہ نازک صورتحال ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھئی اس وقت دسترخوان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو میں تو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان تنظیموں کو، ان افراد کو کہ جو لوگوں کے پیٹ بھرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت یہ جو کام ہو رہا ہے کم و بیش میرے علم کے مطابق 15 سال سے، جی الحمدللہ، چونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی، پہلے ہم انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر مختلف تنظیموں میں رہ کر یہ سماجی کام کرتے تھے، ایک شوق تھا، جذبہ تھا۔ وہ غربت کا زمانہ تھا، سائیکلوں پہ بیٹھ کر دور دراز جاتے تھے، تلاش کرتے تھے غربا کو۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم غربا کو تلاش کرتے تھے بلکہ ہم بھی انہی قافلے کا حصہ تھے، ہم بھی غریب تھے، تو ہم اس درد کو محسوس کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جہاں تک بھی دادرسی ہو سکتی ہے وہ ہو جائے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ بہت اچھا عمل ہے احساس فاؤنڈیشن کے تحت، جو ان کے سماجی منصوبے ہیں جو ہمارے علم کے مطابق ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عظمت کا کام ہے۔ مساجد کا قیام، مساجد کا قیام، اور جناب علی لوگوں کا پیٹ بھرنا، اور جناب علی اور یہ پانی کی فراہمی، اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار ان کے فلاحی منصوبے ہیں، بچیوں کی اجتماعی شادیوں، جی الحمدللہ۔ مطلب یہ سارا اتنا بہترین عمل ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، اب لوگوں سے ہم تعاون، دیکھیں رات کی اس پہر ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، تو اس کا سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم تو لوگوں کی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ کیا بات۔ تو یہ ہے کہ تمام حضرات کو جو بھی میری یہ آواز سن رہے ہیں ان کو اس کے اوپر لبیک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اپنی ذات کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں ان غریبوں کی دادرسی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ایسے اسباب فراہم کرنا چاہیے جس سے یہ غربت کا خاتمہ ہو، اور یہ جو شرائع اموات بہت تیزی کے ساتھ خودکشی کی بڑھ رہی ہے، یہ جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت، ان کی مالی مدد کیجئے، غذائی مدد کیجئے، غذائی اجناس کو پہنچائیے۔ احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم پر آ کر احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے، اور ہماری آپ سے یہی درخواست ہے۔ اور بہت خوبصورت بات حضرت والا نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمائی کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، یا ہم اس کے لیے اپنی ذات سے کچھ کر دیتے ہیں، تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فریضہ پورا کر دیا ہے، بلکہ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ معاشرتی طور پر ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کیجئے۔ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔